الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب بدع الخلق، آغاز تخلیق کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ وہی ہے جو خلق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، وہ اس پر زیادہ آسان ہے۔ کیا ہم تھک گئے؟ یعنی کیا ہمیں پہلی بار پیدا کرنے نے عاجز کر دیا تھا، جب اس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے مادے کو پیدا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3190۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا بنو تمیم کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے ان سے فرمایا، اے بنو تمیم تم خوش ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، آپ نے ہم بشارت تو دے دی، مال بھی دیجیے۔ اس سے آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ کے پاس یمن کے کچھ لوگ آئے تو آپ نے ان سے فرمایا، اے اہل یمن تم بشارت قبول کرو، جبکہ بنو تمیم نے اسے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نے اسے قبول کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے تخلیق اور عرش سے متعلق باتیں بیان فرمائیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے کہا، عمران تمہاری اونٹنی بھاگ گئی تو میں اٹھ کر چلا گیا، لیکن میرے دل میں حسرت رہ گئی کہ کاش میں نہ اٹھتا تو بہتر ہوتا۔ اہل یمن سے مراد وفد حمیر ہے۔ اس سے مراد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی نہیں ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئندہ ایک عنوان ان الفاظ میں قائم کیا ہے، اشعرین اور اہل یمن کے وفد کی آمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشعرین اور اہل یمن دو الگ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3191۔ پھر وہ کہنے لگے، ہم اس لیے حاضر ہیں آپ سے اس عالم کی پیدائش کے حالات پوچھیں۔ آپ نے فرمایا، اول اللہ کی ذات تھی، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا لوح محفوظ میں۔ اس نے ہر چیز لکھ دی اور اسی نے ہی زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک شخص نے آواز دی، اے ابو حسین تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ اللہ کا عرش پانی پر تھا، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی کو پیدا کیا، پھر عرش کو اس کے اوپر پیدا کیا، اور عرش کے نیچے صرف پانی تھا، دوسری کوئی چیز نہ تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی اور عرش زمین و آسمان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ قدیم اور ازل ہے۔ 3194۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ سب خلق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اسی کے پاس عرش پر ہے یہ لکھا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو شخص کسی دوسرے کی تھوڑی سی بھی زمین کو ناحق لے لے تو وہ قیامت کے دن 7 زمینوں میں دھنستا چلا جائے گا۔ 4 مہینے عزت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ایک رجب اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ زمین یہ فلک
ان سے آگے تلک جتنی دنیا یہ ہے، سب میں تیری جھلک، اے خدا اے خدا اے خدا۔ 3200 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے، یعنی وہ دونوں تاریک ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سورج اور چاند کو کسی شخص کی موت اور پیدائش کے سبب گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم ان دونوں کو اس حالت میں دیکھو تو نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی شخص کی موت یا پیدائش کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، جب تم یہ دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ 3203 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سورج اور چاند کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو نماز پڑھو۔ چاند سورج تیری روشنی کے نشان، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشان، اے خدا۔ صحیح بخاری 3205 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا باد صبا سے میری مدد کی گئی اور پچھم کی ہوا سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ باد صبا مشرق سے ہوا چلتی ہے اور پچھم مغربی جانب سے چلتی ہے۔ صحیح بخاری واقعہ معراج یہاں سے پورا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو سلام کہا، انہوں نے کہا میرے پیارے بھائی نبی معظم خوش آمدید۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو صادق و مصدوق ہیں تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں مکمل کی جاتی ہے، 40 دن تک کا نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی وقت تک مجمد خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اتنے ہی روز گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق اور اس کی عمر لکھ دے، اور یہ بھی لکھ دے بدبخت یا نیک بخت۔ اس کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے، پھر تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو نیک عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر اس پر
نوشہ تقدیر غالب آ جاتا ہے اور اہل جہنم کا کام کر بیٹھتا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص برے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا فیصلہ غالب آ جاتا ہے تو وہ اہل جنت کے سے کام کرنے لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو دوست رکھتا ہے لہذا تم بھی اسے دوست رکھو، اور جبریل علیہ السلام اس کو دوست رکھتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلاں شخص سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت رکھو، چنانچہ تمام اہل آسمان اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ فرماتے سنا فرشتے ابر اللوت بادلوں میں آتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں جس کا فیصلہ آسمانوں میں ہو چکا ہے، تو شیاطین چپکے سے فرشتے کی باتیں اڑا لیتے ہیں اور کانوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور وہ کم وقت سچی باتوں میں اپنی طرف سے جھوٹ ملا دیتے ہیں، پھر اسے اپنے مریدوں میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ 3211 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعہ کے دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام لکھتے ہیں، پھر جب بیٹھ جاتا ہے امام بیٹھ جاتا ہے تو صحیفے لپیٹ کر خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ روح القدس 3213 حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم مشرکین کے ہجو کر دیا، ہجو کرو یا ان کی ہجو کا جواب دو، بہر صورت حضرت جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا گویا اب بھی وہ غبار دیکھ رہا ہوں جو بنو غنم کی گلیوں میں بلند ہو رہا تھا۔ 3215 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت حارث بن ہشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے متعلق سوال کیا تھا وہ کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کئی طرح سے آتی ہے، ہر دفعہ فرشتہ آتا ہے، کبھی تو وہ گھنٹی بجنے کی طرح ہوتی ہے، جب وحی ختم ہوتی ہے تو کچھ فرشتے نے نازل کیا ہوتا ہے اور اس نے اسے پوری طرح یاد کر لیا ہوتا ہے، وحی کی یہ صورت میرے لیے انتہائی دشوار ہوتی ہے، اور کبھی میرے سامنے فرشتہ وحی مرد کی صورت میں اختیار کر لیتا ہے اور وہ میرے ساتھ کلام کرتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے اسے میں یاد کر لیتا ہوں۔ 3216 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے سنا جو شخص اللہ کی راہ میں کسی بھی چیز کا جوڑا خرچ کرے تو جنت کے پاسبان اسے ہر دروازے سے دعوت دیں گے کہ اے فلاں اس دروازے سے اندر آ جاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہ تو وہ شخص ہوگا جسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جتنا تم ہمارے پاس اب آتے ہو اس سے زیادہ مرتبہ کیوں نہیں آتے؟ راوی کا بیان ہے کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہم تو اس وقت آتے ہیں جب آپ کے پروردگار کا حکم ہوتا ہے اور جو کچھ ہمارے سامنے یا پیچھے سب اسی کا ہے، آخر آیت تک۔ 3219 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام نے ایک قرات میں قرآن پڑھایا تھا، پھر میں ان سے مسلسل مزید قراتوں کی خواہش کا اظہار کرتا رہا یہاں تک کہ معاملہ 7 قراتوں تک پہنچ گیا۔ فن قرات سے ناشنا لوگ کہتے ہیں
کہ قرات سبع حاکم بدہن قرا حضرات کی بدمعاشی ہے۔ ہمارے نزدیک فن قرات کے ساتھ یہ سنگین قسم کا مذاق ہے۔ اس سلسلے میں دو باتوں پر علماء کا اتفاق ہے۔ قرآن کریم کو حروف سبعہ سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کریم کے ہر لفظ کو 7 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، کیونکہ چند ایک کلمات کے علاوہ بیشتر کلمات اس اصول کے تحت نہیں آتے۔ سبعہ حرف سے مراد ان 7 ائمہ کی قرات ہرگز نہیں جو فن قرات میں مشہور ہوئے ہیں، کیونکہ پہلا شخص جس نے ان 7 قراتوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا وہ ابن مجاہد ہے، جس کا تعلق 4 صدی ہجری سے ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں کسی بھی قرات کے مستند ہونے کے لیے درج ذیل قاعدے ہیں۔ جو قرات قواعد عربیہ کے مطابق ہو، اگرچہ وہ موافقت بوجہ ہو، مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک کے مطابق ہو، خواہ یہ مطابقت احتمالاً ہو، نیز وہ متواتر سند سے ثابت ہوں۔ اسی اصول کے مطابق جو بھی قرات ہوگی وہ قرات صحیحہ اور ان احرف سبعہ میں سے ہے جن پر قرآن کریم نازل ہوا۔ مسلمانوں کو اس کا قبول کرنا واجب ہے، اور اگر تینوں شرائط میں سے کسی ایک میں خلل آ جائے تو قرات شاذ، ضعیف یا باطل ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے متن میں تمام قرات متواترہ کی گنجائش موجود ہے۔ 3220 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ آپ بہت زیادہ سخاوت رمضان المبارک میں کرتے تھے، جبکہ آپ سے حضرت جبریل علیہ السلام ملاقات کرتے تھے، اور وہ رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ سے قرآن کریم کا دورہ کیا کرتے، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ صدقہ و خیرات کرنے میں کھلی تیز ہوا، تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت میں سے کوئی ایسا فرد اس حالت میں فوت ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا یہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اگرچہ حضرت ابو ذر نے کہا اگرچہ اس نے زنا اور چوری کا ارتکاب کیا۔ آپ نے فرمایا خواہ چوری اور زنا کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا فرشتے لگاتار ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہیں، کچھ فرشتے رات کو آتے ہیں اور کچھ دن کے وقت اترتے ہیں، یہ سب نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر جو فرشتے تم میں رات بھر رہتے ہیں وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے ان کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز عصر پڑھ رہے تھے۔